ایک پرسکون وادی میں جو کھجور کے درختوں اور دور تک پھیلے سنہری ریگستان سے گھری ہوئی تھی، سلمان نام کا 12 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ عمر تو اس کی کم تھی، مگر دل پر غموں کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ اس کا باپ جو کبھی ہنستا بولتا، مضبوط اور محنتی تاجر تھا، بیماری کے باعث بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ گھر مٹی اور تنکے سے بنا ہوا چھوٹا سا مگر محبتوں سے بھرا گھر تھا، مگر غربت کی مار نے اسے بھی کمزور کر دیا تھا۔ روز کے اخراجات، علاج، کھانے پینے کی فکر، سب کچھ سلمان کے چھوٹے سے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ہر روز مدرسے سے واپس لوٹ کر سلمان کبھی لکڑیاں چننے جاتا، کبھی پانی کی مشکیں پہنچاتا، کبھی کسی کی بکریاں چراتا۔ اس کی محنت کے باوجود گھر کے حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بگڑتے جا رہے تھے۔ راتیں سب سے زیادہ بھاری لگتی تھیں، کیونکہ اس وقت گھر کا پرانا لالٹین جو سلمان کے دادا کی نشانی تھا، مدھم سی روشنی کے ساتھ جلتا رہتا تھا۔ اس روشنی میں جیسے ان کا مستقبل بھی ٹمٹماتا محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات سلمان گھر کے باہر بیٹھا آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل سے ایک دعا کی جو اس نے مدرسے میں ضرور یاد کی تھی، مگر آج پہلی بار سچے دل سے مانگی تھی۔ اے اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا اور اپنی بے حساب برکت عطا کر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا میں پوری امید باندھ لی۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک بوڑھا مسافر کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی نورانیت تھی۔ سلمان آہستہ سے آگے بڑھا۔ السلام علیکم بابا۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام میرے بچے، کیا مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ سلمان فوراً گھر کے اندر بھاگا، بہترین پیالے میں پانی بھرا اور اسے پیش کیا۔ مسافر نے آہستہ آہستہ پانی پیا، پھر کپ واپس کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے محبت سے دیا ہے اور محبت کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ اگلی صبح فجر کے وقت جب اس نے ارد گرد دیکھا، بوڑھا مسافر کہیں نظر نہ آیا۔ حیرت بھی ہوئی، مگر وہ پھر بھی روزمرہ کی مصروفیت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے حالات مزید بگڑتے گئے۔ دوائیاں ختم ہو گئیں، آٹا ختم ہو گیا اور بالآخر ایک رات لالٹین کی روشنی بھی بجھتے بجھتے رہ گئی۔ ماں نے آہ بھری، سلمان شاید ہمیں یہ لالٹین بیچ کر کچھ کھانا خریدنا ہوگا۔ یہ سن کر سلمان کا دل ڈوب گیا۔ وہ لالٹین صرف روشنی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ دادا کی نشانی تھا۔ ان کی بات ہمیشہ یاد آتی تھی، جب تک یہ لالٹین جلتا رہے گا، گھر سے برکت نہیں جائے گی۔ مگر بھوک اور غربت نے دلیلوں کو خاموش کر دیا۔ اگلی صبح سلمان لالٹین لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ آدھے راستے پر اسے کنویں کے پاس ایک چھوٹا لڑکا روتا ہوا ملا۔ اس کی بالٹی کنویں میں گر گئی تھی۔ سلمان نے فوراً رسی اپنی کمر سے باندھی، خود کو نیچے اتارا اور بالٹی نکال لایا۔ بچہ خوشی سے اس سے لپٹ گیا اور بولا، اللہ آپ کے گھر کو اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے میری مدد کی۔ سلمان کے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ملا، مگر حقیقت پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بازار میں کئی تاجروں نے لالٹین دیکھا، تھاما، گھمایا، مگر سب نے کہا، یہ بہت پرانا ہے، ہم نہیں خرید سکتے۔ شام تک سلمان تھک کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے اسے وہی نورانی چہرہ دکھائی دیا، وہ بوڑھا مسافر جو کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں؟ سلمان نے سب کچھ بیان کیا۔ مسافر غور سے سنتا رہا، پھر پوچھا، آج تم نے کیا کیا؟ سلمان نے جواب دیا، بس لالٹین بیچنے کی کوشش کی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، صرف یہی؟ سلمان رک کر بولا، ایک بچے کی مدد بھی کی تھی، اس کی بالٹی نکالی تھی۔ مسافر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بیٹا وہ عمل تمہارے لالٹین سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تم نے کسی کا مسئلہ حل کیا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس سے ہمارے گھر کا کیا فائدہ ہوگا؟ مسافر اٹھا، لالٹین اس کے ہاتھ میں لے کر اسے واپس دیتے ہوئے بولا، اسے بیچو نہیں، آج رات اسے روشن کرنا، مگر دل میں یقین کے ساتھ۔ برکت کا چراغ دل سے جلتا ہے، تیل سے نہیں۔
سلمان پلٹ کر کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ گھر واپس جا کر سلمان نے سب ماں کو بتایا۔ وہ حیران تو ہوئی مگر بیٹے کے چہرے کی سچائی دیکھ کر راضی ہو گئی۔ انہوں نے آخری چند قطرے تیل لالٹین میں ڈالے اور اسے جلایا۔ حیرت انگیز طور پر شعلہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ پورا گھر ایک عجیب سی سکون بخش روشنی سے بھر گیا۔ اس رات سلمان کے والد مہینوں بعد سکون سے سوئے۔ اگلی صبح دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر وہی امیر تاجر کھڑا تھا جو کل لالٹین دیکھ کر انکار کر چکا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں بولا، مجھے وہ لالٹین چاہیے ابھی۔ سلمان حیران رہ گیا۔ تاجر نے کہا، رات خواب میں تمہارے دادا آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لالٹین برکت والا ہے اور اسے خریدنے سے میرے گھر میں خیر آئے گی۔ میں تمہیں وہ قیمت دوں گا جو تم نے سوچی بھی نہ ہوگی۔ اس بار لالٹین ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر یقین کے ساتھ بیچا گیا۔ اس رقم سے دوائیاں آئیں، گھر کی مرمت ہوئی، خوراک آئی اور کچھ ہی دنوں میں سلمان کا باپ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ گھر میں ہنسی، روشنی اور سکون واپس آ گئے۔ مگر سلمان نے ساری زندگی ایک بات یاد رکھی، برکت لالٹین میں نہیں ہوتی، برکت نیت، عمل اور اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔